اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لیل کا آغاز ہوتا ہے کہ جو کہ مکی سورہ ہے، اور قرآن کے اندر اس کا 92 نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 9 نمبر ہے۔ آیات اس کی 21 ہیں اور ایک ہی رکوع ہے اس کا مطلب صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ بھی ابتدائی دور میں ہی یہ سورہ نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیلی۔ دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ مکی سورہ جو بالکل قریب قریب نازل ہوئی ہیں، زیادہ تر قسمیہ الفاظ سے شروع ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رات کی قسم اذا یغشا، جب وہ ڈھانک لے۔ پیچھے تھا ہم نے جو سورہ شمس میں پڑھا تھا، یہاں پر یغشاہا، یہاں پر ہا کی ضمیر آ رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہاں پر یغشا کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی کہ یہاں پر فعل مضارع یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے کہ رات کی قسم جب وہ ڈھانک لے، رات ڈھانک لے، والنہاری، اور دن کی قسم اذا تجلا، جب وہ روشن ہو جائے۔ یہاں پر اذا کا لفظ بیچ میں آیا جو اس کو اس سے الگ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس کو یہاں پر جب وہ روشن ہو جائے، اور دن کی قسم جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر، وما، اور جو خلق اس نے پیدا کیا، الذکر نر کو، والانثى اور مادہ کو، یعنی اللہ رب العزت ان انسان کی پیدا کرنے، نہ صرف انسان بلکہ ہر نر اور مادہ کے پیدا کرنے کی بھی قسم اٹھاتے ہیں کہ اس نے پیدا کیا، اور اس کی بھی قسم اٹھاتے ہیں جس کو اس نے پیدا کیا، نر اور مادہ۔ ان سعیکم لشتی، سعی کرنا، کوشش کرنا، بے شک کوشش تمہاری، لشتی مختلف ہے، یقیناً مختلف ہے تمہاری کوشش۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں لا یہاں پر تاکید کے لیے آیا، شتا جدا ہے، مختلف ہے، یقیناً مختلف ہے۔ فَأَمَّا سو فَأَمَّا تو جو کوئی بھی، من اعطا تو جس نے دیا، عطا عطا کرنا، دینا، فَأَمَّا پھر یہاں پر اما کا جو لفظ ہے یہ حرف شرط کے لیے استعمال ہوا، شرط و تفصیل کے لیے، یعنی کہ رہا وہ شخص، پس رہا وہ شخص جس نے دیا، واتقا اور جس نے پرہیزگاری کی، یعنی جس نے اللہ کی راہ میں دیا، خرچ کیا، اعطا جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، واتقا اور پرہیزگاری اختیار کی۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں وصدقا اور سچ جانا، بالحسنى اچھی بات کو، اور اس نے اچھی بات کو اور اس نے سب سے اچھی بات کی تصدیق کی، یعنی اس نے اچھی بات کی تصدیق کی، اس نے اچھی بات کو سچ جانا اور اس کو اچھی بات کی تصدیق بھی کی۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ، پس سا انقریب، نون ہم یسرُهُ ہم انقریب اسے آسان کر دیں گے، پس ہم انقریب اسے آسان کر دیں گے، لِلْيُسْرَى آسانی، تو ہم انقریب اس کے لیے آسانی کر دیں گے۔ وَأَمَّا اور جو، من بخلا جس نے بخل کیا، اور جو کوئی بھی ہے جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى اور بے پرواہ رہا۔ غنی ہونا کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ بے پرواہ ہو جانا، بہت زیادہ مال کو خرچ کر دینا۔ واستغنا کون سے باب سے ہے؟ باب استفال، سفیان استفال استفعال جی، استفال باب استفال، استغنا سے ہے یہ لفظ، اس کا معنی کیا ہوا کہ اور بے پرواہ رہا، وکذبا اور جھٹلایا، بالحسنى اچھی بات کو، اور اس نے اچھی بات کو بھی جھٹلایا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ پس ہم انقریب اسے آسان کر دیں گے، لِلْعُسْرَى ہم انقریب اسے آسان کر دیں گے، لِلْعُسْرَى دشواری کو، جس نے جھٹلایا ہم اس کے لیے دشواری کو آسان کر دیں گے۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں وما یغنی اور نہ فائدہ دے گا، عنہ اس کو مالہ اس کا مال، اذا تردى جب وہ نیچے گرے گا، یعنی کہ جب اس کا مال اس کو فائدہ نہ دے گا جب کہ وہ نیچے گرے گا۔ تردى کہاں پر نیچے گرے گا؟ کہاں پر نیچے گرے گا؟ جہنم میں۔ جہنم کی گہرائی میں جب وہ نیچے گرے گا تو اس گرنے کے وقت اس کو کوئی مال اس کا کام نہ دے گا۔ ان علینا بے شک ہم پر، ہمارے ہی ذمے ہے، للہدا البتہ راہ دکھانا، ہمارے ہی ذمے ہے راہ دکھانا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَنَا اور بے شک لنا ہمارے لیے ہے، للآخرۃ آخرت، والأولی اور دنیا۔
ہمارے ہی لیے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ، پس میں تمہیں ڈراتا ہوں، نَارًا تَلَظَّىٰ، بھڑکتی ہوئی آگ سے تمہیں ڈراتا ہوں، لا يَصْلَاهَا، نہیں داخل ہوگا، ہاں اس میں، ہاں کس کی طرف جا رہی ہے؟ ہاں جہنم کی طرف، جہنم کی طرف، نارن کی آگ کی طرف۔ جہنم کی آگ کی طرف نہیں داخل ہوگا، نارن اس آگ میں، اس نار کی طرف، اس نارن آگ کی طرف بات کی جا رہی ہے، تو نہیں داخل ہوگا اس میں الا الاشقا، مگر بدبخت ہی اس میں داخل ہوگا۔ الذی، جس نے، الذی وہ جس نے، کذب جھٹلایا، وتولا اور منہ موڑا، اور وہ انسان جس نے جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا، وَسَيُجَنَّبُهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان قریب اس سے بچا لیا جائے گا، وَسَيُجَنَّبُهَا، اور ان قریب اس سے بچا لیا جائے گا، الاتقى، بڑا پرہیزگار، جو بہت بڑا پرہیزگار ہوگا، ان قریب اس سے وہ بچا لیا جائے گا، الذی، جو یؤتی دیتا ہے، مالہ اپنا مال، یتزکا، یتزکا کیا معنی ہونا چاہیے یتزکا کا؟ جو پاک رہا، پاک پاکی پاک اختیار کی، کرنے کو، ہاں جی، پاک کرنے اپنے کو۔ پاک کو، جو اپنے مال کو دیتا ہے اس کو پاک کرنے کے لیے، یعنی کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، وما لأحد، اور نہیں لأحد کسی ایک کے لیے، عندہ اس پر، من نعمت، نعمت احسان سے، یعنی کہ نعمت سے، تجزا بدلہ دی جائے، یعنی کہ وہ اس پر کسی ایک کا کوئی احسان نہیں کہ مال خرچ کر کے اس کا بدلہ دیا جائے۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں الا ابتغاء، الا مگر، ابتغاء مگر چاہیے کہ، وجہی، وجہ ربہ، اپنے رب کی رضا، الاعلی، بلند و برتر، یعنی کہ مگر وہ اپنے سب سے بلند و برتر رب کا چہرہ، خوشنودی چاہنے کے لیے، وہ اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے، چہرہ کیا ہوتا ہے، جس چہرہ کس کی طرف ہوتا ہے، رخ کس کی طرف ہوتا ہے، جو رخ ہم اس کی طرف کرتے ہیں جس کی ہم جب کسی سے ناگواری کو محسوس کرتے ہیں تو اپنا رخ، اپنا چہرہ موڑ لیتے ہیں، اللہ کا چہرہ سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب، یرضا راضی ہوگا، اور ان قریب، اور یقیناً ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔